اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے اور حسب وعدہ قرآن مجید کے پہلے پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورہ مبارکہ الحمد اور سورہ مبارکہ بقرہ کی 141ویں آیت تک مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد جو کہ انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے، جسے ہر روز نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے کئی نام روایت میں ذکر ہوئے۔ اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ ہے اور اسی سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، لہذا اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یا ام الکتاب یا اساس القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مختصر سے سورے میں خداوند کریم نے تمام تر معارف کو جمع کر دیا ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ پہلی آیت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان 3 مختصر آیات میں خداوند کریم نے توحید کی تمام تر صفات کو بیان کر دیا، تمام تر اصناف کو بیان کر دیا، توحید ذاتی کو بھی بیان کر دیا، توحید صفاتی کو بھی بیان کر دیا۔ مالک یوم الدین کہہ کے قیامت کا تذکرہ ہو گیا، معاد کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر توحید عبادی کا تذکرہ ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں خداوند کریم نے اپنے بندے سے دعا منگوائی کہ ہمیشہ راہ مستقیم پر ثابت قدم رہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ دیکھو زندگی تمہیں گزارنی ہے لیکن صراط مستقیم پر رہتے ہوئے۔ پھر بیان بھی فرما دیا کہ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے، یعنی یہ صراط مستقیم کہاں سے ملے گی۔ تو یہ صراط مستقیم ان لوگوں سے ملے گی کہ جن پر خدا نے انعام کیا اور ان پر خداوند کریم غضبناک نہیں ہوا۔ تو گویا ایک طریقے سے یہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر ان 2 آیتوں میں خداوند کریم نے امامت کو اور نبوت کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ امام یا نبی وہی افراد ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر خداوند کریم نے اپنا انعام کیا اور وہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں تھے اور ان پر خدا کا غضب بھی نازل نہیں ہوا۔ تو ان 7 مختصر آیات میں خداوند کریم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا۔ توحید کا تذکرہ بھی ہو گیا، عبادت کا تذکرہ بھی ہو گیا، صراط مستقیم کا تذکرہ بھی ہو گیا، نبوت کا تذکرہ بھی ہو گیا، امامت کا تذکرہ بھی ہو گیا، قیامت کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ ایک روایت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قسمت الفاتحہ یا قسمت سورۃ الفاتحہ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ فنصفها لی و نصفها لعبدی، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی جب انسان سورہ فاتحہ کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک کا حصہ خداوند کریم کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد پھر بندہ اپنی التجا خداوند کریم سے پیش کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ آدھا حصہ بندے کا حصہ ہے۔ اس سورے کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جمیع اسرار الکتب السماویہ فی القرآن، آسمانی کتابوں کے جتنے بھی اسرار اور رموز تھے وہ تمام کے تمام اسرار اور رموز قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وَجَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي فَاتِحَةِ الْقُرْآنِ، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہے۔ وَجَمِيعَ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور جو کچھ بھی سورہ فاتحہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں ہے۔ وَجَمِيعَ مَا فِي الْبَسْمَلَةِ فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ، جو کچھ بھی بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کے با میں ہے۔ وَجَمِيعَ فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ فِي النُّقْطَةِ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور جو کچھ بھی بسم اللہ کے با میں ہے وہ با کے اس نقطے میں ہے جو کہ با کے نیچے ہے۔
وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو قرأت الحمد علی میت 70 مرہ، اگر سورہ مبارکہ الحمد کسی میت پر 70 مرتبہ پڑھ کر پھونک دی جائے، 70 مرتبہ پڑھ دی جائے، ثم ردت الیہ الروح، اور پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ اس کی روح، اس کی جان اس میت میں واپس آ گئی ہے، یعنی وہ میت زندہ ہو گئی ہے، فما کان ذلک عجبا، تو پس تمہیں یہ دیکھ کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مردہ زندہ کیسے ہو گیا، اس لیے کہ اس فاتحہ میں وہ تاثیر ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ یہ پہلی سورہ۔ اس کے بعد کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے، جو قرآن مجید کی طویل ترین سوروں میں سے ہے، کہ جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعطیت الطوال مکان التورات، کہ مجھے قرآن مجید کی طویل سورہ عطا کی گئی، یعنی طویل سورہ سے مراد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، یہ طویل سورہ قرآن مجید کی، مجھے طویل سورہ قرآن مجید کی عطا کی گئی۔ کس کی جگہ پر؟ خداوند کریم کی کتاب توریت کی جگہ پر۔ وَأُعْطِيتُ الْمَعِينَ مکان الانجیل، اور 100 آیتوں والی صورتیں مجھے عطا کی گئیں انجیل کے مقابلے میں۔ وَأُعْطِيتُ الْمَثَانِي مکان الزبور، اور مثانی عطا کی گئی۔ یہاں پر مثانی سے کیا مراد ہے؟ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر سورہ مثانی سے مراد سورہ مبارکہ الحمد ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کو 7 آیتیں 2 مرتبہ عطا کی، یعنی سورہ الحمد 2 مرتبہ رسول خدا پر نازل ہوئی۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا گیا۔ اس آیت سے بھی سورہ مبارکہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا نے پورے قرآن کو ایک جگہ پر ذکر کیا اور سورہ فاتحہ کا الگ سے تذکرہ کیا، یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے وہ سب کا سب سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ تو مثانی سے اس میں اختلاف ہے بہرحال کہ مثانی کون سے سورہ ہے، لیکن سورہ الحمد کو سورہ مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ البقرۃ وآل عمران جاء یوم القیامت تضلان علی رأسہ، جو شخص بھی سورہ مبارکہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے، یعنی پابندی سے تلاوت کرے، تو وہ شخص قیامت میں آئے گا جبکہ یہ 2 سورے اس کے سر پر سایہ فگن ہوں گے۔ اور پھر سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ من قرأ 4 آیات من اول البقرہ، جو شخص 4 آیتیں پڑھے سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدا سے، وقرأ آیت الکرسی والآیتین بعدہا، اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں، یعنی ہم فیہا خالدون تک، یہ آیتیں پڑھے۔ وقرأ 3 آیات من آخرہا، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی 4 آیتیں ابتدا سے، 3 آیتیں آخر سے، اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں۔ جو شخص پابندی کے ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کرے گا، وہ نہ اپنے مال میں، نہ اپنی جان میں، نہ اپنے نفس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا جو اسے ناگوار گزرے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 1 سے لے کر 141 آیت تک پہلے پارے میں شامل ہیں۔ اگر ان آیتوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ آیتیں مختلف موضوعات پر ہیں، جن میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ انسانوں کی تقسیم کر دی ایمان کے اعتبار سے، کہ ایمان کے اعتبار سے کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ لوگ منافق ہیں۔ دوسری تقسیم میں، دوسری آیت میں خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور مکی سوروں میں زیادہ تر عقائد کا تذکرہ ہے، چاہے وہ توحید کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نبوت کے حوالے سے ہو، یا مثال کے طور پر قرآن مجید کے حوالے سے ہو۔ تو دوسرے حصے میں خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ تیسرے حصے میں خداوند کریم نے جناب آدم کا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت آدم کو خداوند کریم نے خلق کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، پھر پورا وہ تذکرہ جو آپ سنتے رہتے ہیں جناب آدم کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد ایک طویل تذکرہ ہے بنی اسرائیل کی قوم کا، کہ جس میں خداوند کریم نے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بھی ذکر کی، بنی اسرائیل کے اوپر جو خداوند کریم نے فضل اور تفضل کیا، مہربانی کی، یعنی بنی اسرائیل شاید واحد قوم ہے کہ اتنے ناز و نخرے جس قوم کے خداوند کریم نے اٹھائے ہیں، شاید کسی اور قوم کے اتنے ناز و نخرے خداوند کریم نے نہیں اٹھائے۔ یہاں تک کہ یعنی عجیب قوم ہے کہ اپنے نبی سے یہ التماس کر رہی کہ جاؤ اپنے پروردگار سے کہو کہ ہم ایک کھانا کھا کھا کے تھک چکے ہیں، اب جو ہے وہ ہمارے اوپر
آسمان سے کوئی دسترخوان مائدہ، جو سورہ مائدہ میں جس کا تذکرہ ہوگا، وہ ہمیں بھیجے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جو انتہائی نافرمان قوم، انتہائی ناشکر گزار قوم رہی ہے، بار بار خداوند کریم کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے، کفران نعمت کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ خداوند کریم نے ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ فرعون جس کے بچوں کو مار دیتا تھا، جس کی مستورات کی عصمت دری کرتا تھا، اس کے باوجود ہم نے ان کو نجات دی، پھر ہم نے ان پر فنا نعمتیں نازل کی، اور اس طریقے سے یہ ہماری مخالفت کرتے۔ اس کے بعد ایک حصہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے مومنین کو کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ دیکھو یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ اہل کتاب تم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ اہل کتاب تم سے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دین پر باقی رکھیں۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت ہیں، اہل بہشت ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اہل جنت اور اہل بہشت ہیں، اور یہ اہل یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا ان سے دل نہ لگاؤ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ایک آیت میں اس کا تذکرہ، اور آخری حصے میں یعنی آیت نمبر 124 سے لے کر تقریباً 141 تک جو اس پہلے پارے کا آخری حصہ ہے، اس میں خداوند کریم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد پھر جو دعائیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مانگی ہیں، ان دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ پورا قصہ تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تقریباً پہلے پارے کا خلاصہ ہے کہ جس میں سورہ الحمد اور سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت سے لے کر 141ویں آیت تک شامل ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔